أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. واصلی واسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کے شروع سے تراویح کے بعد کے اس درس میں ہم لوگ قرآن مجید میں وارد مختلف انبیاء کرام کے قصے اور قرآن مجید کے متعلق جو قصے آئے ہیں انہی ہم نے سنا. آج کے درس میں ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے چند اہم باتیں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسرے پارے کی تفسیر میں مریم علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر چند باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مریم علیہ السلام کو اختیار کیا، مریم علیہ السلام کو بہت سارے احسانات سے نوازا تھا. تو مریم علیہ السلام کی ماں جیسے ہی حمل سے ہوئی، امید سے ہوئی، تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے تیری راہ میں قربان کروں گی، تیری عبادت کے لیے چھوڑ دوں گی. مریم علیہ السلام کی ماں یہ سمجھ رہی تھی کہ ان کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ لڑکا ہوگا اور اسے بیت المقدس کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دوں گی. جیسے ہی مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ بچے کے بجائے بچی پیدا ہوئی ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ پروردگار، میں نے تو بیٹے کی امید رکھی تھی، اب تو بچی پیدا ہو گئی ہے. اور انہوں نے اس بچی کا نام مریم رکھا. مریم کا معنی ہے عبادت گزار یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت گزار. مریم علیہ السلام کی ماں نظر کے مطابق انہی اللہ کی راہ میں اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، بندگی میں زندگی گزارتی ہیں مریم علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس بندی پر بڑے احسانات فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. یاد کرو اس وقت کو جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ مریم، اللہ نے تمہیں دوسرے عورتوں کے مقابلے میں اپنے لیے چن لیا ہے، اختیار کیا ہے. وَطَهَّرَكِ اور تمہیں پاک کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوسری عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں مردوں میں بہت سارے لوگ کمال کے درجے کو پہنچے، قوت کے درجے کو پہنچے. عورتوں میں
صرف 4 عورتیں کمال درجے کو پہنچی تھی، با کمال تھی. ان میں سے مریم علیہ السلام بھی ایک ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریم علیہ السلام اپنی زندگی مکمل طور پر اللہ کے لیے وقف کر دی تھی. ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، بندگی میں، اللہ کے ذکر میں لگی رہتی تھی. ایک مرتبہ فرشتوں نے مریم علیہ السلام کے پاس جا کر کہا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ مریم اللہ رب العزت تمہیں ایک بچے کی، کلمے کی خوشخبری سناتے ہیں. جب مریم علیہ السلام نے بات سنی تو انہوں نے کہا قالت انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ میری شادی نہیں ہوئی. ولم یمسسنی بشر، ملائکہ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور تمہارے پیٹ میں ایک بچے کی ولادت ہوگی. تو مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاملہ ہو جاتی ہیں، امید سے ہو جاتی ہیں. اور حمل کی مدت بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 9 ماہ تھی. 9 ماہ جب کی ہوتی ہیں تو مریم علیہ السلام دیکھتی ہیں کہ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے جیسے ہی ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو یہ فلسطین اور بیت المقدس کے علاقے سے نکل کر تھوڑی دور پر ایک علاقہ تھا جس کا نام بیت لحم تھا. بیت لحم کے پاس پہنچ جاتی ہیں. وہاں لوگوں کا آنا جانا گزر نہیں ہوا کرتا تھا. مریم علیہ السلام ولادت کے قریب وہاں پہنچ جاتی ہیں اور وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر مریم علیہ السلام بہت کمزور ہو جاتی ہیں. کمزور ہونے کی وجہ سے حرکت نہیں کر پاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احسانات وہاں ان پر نازل کرتے ہیں. مریم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے بات بتائی گئی کہ مریم اپنی بھوک مٹانے کے لیے قریب میں جو کھجور کا درخت ہے اس کو تم حرکت دو. تو تم جب حرکت دو گے تو کھجور تمہارے لیے غذا کے طور پر پہنچ جائیں گے. تو مریم علیہ السلام جب کبھی بھوک محسوس کرتی، غذا کی ضرورت محسوس کرتی تو اس کھجور کے تنے کو حرکت دیتی تو کھجور ان کے لیے حاضر ہو جایا کرتا تھا. اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کرامات سے، احسانات سے، انعامات سے نوازا تھا. جب ولادت ہو گئی اور کمزور ہو گئی تھی، ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو بغیر کسی سبب کے ان کے لیے غذا فراہم کر دیتے. جس طرح وہ عبادت کے موقع پر جب وہ اپنے محراب میں عبادت کیا کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بے موسم کے پھل حاصل کر دیا کرتے تھے. ان کی کفالت کرنے والے زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم پھل، یعنی گرمی کے موسم میں سردی کے پھل اور سردی کے موسم میں وہ پھل حاصل ہوتے جو گرمی کے موسم میں ہوا کرتے تھے، انہوں نے پوچھا کہ مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو مریم علیہ السلام نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو ولادت کے موقع پر زچگی جب ہوئی تھی اس موقع پر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو غائب سے ان کے لیے انتظام کر سکتے تھے. لیکن مریم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جب کبھی تمہیں ضرورت ہو تو اس درخت کو حرکت دے دینا، تمہارے لیے تازہ کھجور حاضر ہو جائے گا. اس حکم سے علماء کرام نے ایک اہم نقطہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ہمیں یہ بات بتائی کہ انسان کو کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، ساری امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگانی چاہیے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ انسان بھروسہ اسباب چھوڑ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر امید کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، لیکن سبب اختیار کرتے ہوئے. سبب کا معنی کیا ہوگا کہ یعنی اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا طلب کرے لیکن دوائی کے استعمال کے ساتھ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعقلها وتوکل علی اللہ، کہ اگر تم اپنے جانوروں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تم اس کو باندھ دو اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو. بغیر سبب اختیار کیے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرنا یہ توکل نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جیسے بھروسہ کرنا ہے ویسے بھروسہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں ایسے ہی غذا فراہم کرے گا، ایسے ہی تمہیں نعمتوں سے نوازے گا جس طرح پرندوں کو نوازتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جیسے بھروسہ کرنا ہے ویسا بھروسہ کرو گے تو اللہ رب العزت بھی تمہیں نعمتوں سے اپنی رحمتوں سے ایسے ہی نوازیں گے جس طرح پرندوں کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ پرندہ صبح کرتے ہی خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور شام میں پیٹ بھر کر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو پا کر وہ واپس لوٹتے ہیں۔ پرندے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے، صبح روشن ہو جائے تو فوراً اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور اسباب تلاش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے بعد وہ انہیں غذا ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ جب کبھی کوئی چیز اللہ سے مانگنی ہو تو اللہ پر یقین، توکل، بھروسہ رکھنا چاہیے، لیکن اسباب کے ساتھ۔ بغیر اسباب کے آدمی بستر پر لیٹ جائے اور اللہ سے توکل کرے اور اللہ سے مانگے کہ پروردگار مجھے شفا دے دے، میری بیماری دور کر دے، سبب اختیار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بہت سارے کرامات دکھاتے ہیں۔ جو بستی سے باہر بیت لحم میں ان کی زندگی گزر رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو دیکھ کر انہیں اطمینان ہوا کہ میں اب بستی کی طرف جا سکتی ہوں، کیونکہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات ہیں اور بستی والوں کا میں جواب دے سکتی ہوں۔ جب وہ بستی کی طرف جاتی ہیں اپنے بچے کو لے کر تو اس وقت مریم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ جب تمہیں دیکھ کر لوگ تمہیں تانے دیں گے، تم پر تہمت لگائیں گے، تم زبان سے جواب نہ دینا بلکہ اشارے سے جواب دینا کہ بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، جب مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر بستی کے اندر داخل ہوتی ہے تو لوگ دیکھ کر کہنے لگتے ہیں کہ مریم تمہاری تو شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ تمہیں کہاں سے آ گیا؟ تو لوگ مریم علیہ السلام پر الزام لگانے شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ ہارون کی بہن، نہ تمہارے والد زنا کرنے والے برے تھے نہ تمہاری والدہ بری تھی، دونوں تمہارے خاندان کے لوگ پاک باز تھے، تم یہ کام کیوں اس طرح کر کے آئی؟ مریم علیہ السلام زبان سے جواب دینے کے بجائے فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ جواب دو، بچے کی طرف کیوں اشارہ کرتے ہو؟ بچہ نے کہا قالوا، لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ بچہ جو گود میں ہے اس سے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو قوت گویائی، بولنے کی طاقت عطا کی اور عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب اور مجھے نبی بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی بات کیا تھی؟ قال انی عبد اللہ، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، جو آج عیسائی نصارہ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی بات یہ تھی کہ انی عبد اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پلنے لگتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر کرم فرماتے ہیں، احسان فرماتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا دیتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجتے ہیں اور یہ بنو اسرائیل کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنو اسرائیل کے لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میرے سے پہلے جو کتاب تورات نازل ہوئی اس کی تصدیق کرنے والا، اور ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد،
اور میرے بعد ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کی خوشخبری سنانے والا بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ بنو اسرائیل کے بہت سارے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ بنو اسرائیل کے جو کفار تھے، بنو اسرائیل کے جو کفار عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے، جو ان پر ایمان نہیں لائے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں شروع کر دیں۔ اور اسی طرح ان کے زمانے میں یہود بھی رہا کرتے تھے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو الزام دینے لگے اور مریم علیہ السلام ان کی ماں پر تہمتیں دھرنے لگے اور ان کی ماں کو کہا نعوذ باللہ زانیہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے کہا کہ زنا کی اولاد ہے۔ اس طرح یہودی عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاتے رہے، اور بنو اسرائیل کے جو کفار تھے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، اور یہ لوگ مل کر بادشاہ کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ عیسیٰ آپ کی حکومت کے لیے خطرناک ہیں، خطرہ ہیں، انہیں کسی طرح راستے سے ہٹا دینا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی سلطنت کے لیے خطرہ ہیں۔ تو ایسے ہی بادشاہ ان کی باتوں کو سنتا ہے، سیخ پا ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو ایک بڑی جماعت مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جو اس معاملے کا جو بڑا سرغنہ تھا، جو اس معاملے کو رول کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ لوگ جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے گھر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا، اور جو اس معاملے کا جو بڑا تھا، شریر خبیث انسان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی۔ جیسے ہی گھر میں لوگ داخل ہوتے ہیں، جو سرغنہ تھا سمجھتے ہیں کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو یہودی جو کافر تھا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ اسی کو وہ شکل دے دیتے ہیں۔ لوگ اس آدمی کو پکڑتے ہیں اور مار پیٹ کر اسے تکلیف پہنچا کر اس کو قتل کر دیتے ہیں، سولی پر لٹکا دیتے ہیں۔ یہاں تک معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب یہاں پر عیسائی یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ زنا کی اولاد ہے، اور مریم علیہ السلام پر وہ الزام لگاتے ہیں۔ یہودی عیسائیوں کے بڑے کٹر دشمن ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عیسائی جو عقیدہ رکھتے ہیں اسے بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ ہمارے اطراف و اکناف میں بڑی تعداد عیسائیوں کی رہتی ہے، وہ ان کا عقیدہ بہت ہی غلط قسم کے عقیدے وہ رکھتے ہیں۔ ان میں سے دو عقیدے کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، وہ ان کا عقیدہ ہے۔ دلیل کے طور پر، حجت کے طور پر یہ بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری باتیں بتائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، اور اس کی تردید کرتے ہوئے رد میں کئی آیتیں نازل کی۔ ان میں سے ایک آیت اللہ تعالیٰ نے بتائی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہو جا، تو آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی خصوصیت حاصل ہو سکتی ہے تو اس سے زیادہ حقدار تو آدم تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، اور حوا علیہ السلام جو ان کی بیوی ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ اور ماں کے بلکہ مرد سے پیدا کیا۔ تو کسی کا بغیر باپ کی یا کسی کا بغیر ماں کے پیدا ہونے سے یہ درجہ اس کو یہ حاصل نہیں ہوتا کہ اس کی عبادت کی جائے، یا اس کو یہ درجہ دے کہ ہم اسے اللہ کا بیٹا مانیں، یا یہ سمجھیں کہ اللہ اور وہ دونوں ایک ہو گئے۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس تعلق سے بے شمار آیتیں نازل کی، اور یہ لوگ اللہ کا بیٹا ماننے کے بعد ایک عقیدہ یہ بھی رکھتے ہیں کہ تین میں سے ایک یا ایک میں سے تین۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، عیسائیوں میں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کفر کرتے ہیں۔
عقیدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر تین ذاتیں ہیں، اللہ، بیٹا اور روح القدس، یا اللہ، بیٹا، ماں یعنی مریم علیہ السلام، ان تینوں کو ملا کر ایک، تین میں سے ایک اور ایک میں سے تین، اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں جو کہ ہمارے عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے عقیدے رکھنے والوں کو کہا کہ اس طرح کرنے والے کفر کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا عقیدہ ہے ان کا۔ دوسرا اہم عقیدہ یہ ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی، اسے فدا کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے والا ہر انسان گنہگار پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ وراثتاً گنہگار پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کے جو ماں باپ ہیں آدم اور حوا، جنت میں جو اللہ کی نافرمانی کی، اس وجہ سے قیامت تک آنے والا ہر انسان گنہگار پیدا ہوتا ہے، قیامت تک آنے والا ہر انسان گنہگار پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے والدین آدم اور حوا نے جو غلطی کی، اس کا اثر ہر انسان کے اوپر ہوتا ہے، اسے اپنے گناہوں سے پاک ہونا چاہیے، اور اس پاک کرنے کے لیے انہوں نے ایک فلسفہ بنایا۔ فلسفہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اب انسان کو معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے بھی ہیں، عدل کا تقاضا ہے کہ اس کو سزا دیں، رحم کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں، دونوں چیزیں مل نہیں سکتی۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، انہوں نے سارے لوگوں کے گناہوں کو اپنے اوپر لیا اور اپنے اوپر لے کر سارے انسانوں کو گناہوں سے پاک کر دیا، اور اس کے بدلے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹک کر سارے لوگوں کو گناہوں سے پاک کر دیا، اسے وہ فدا کا عقیدہ تصور کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کے پاس یہ کہ انسان گناہ کرتا جائے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے گناہوں کے بدلے اپنی جان قربان کر دی۔ یہ دو اہم عقیدہ ہے جس کی وجہ سے ان کے بہت سارے عقیدے بگڑتے جاتے ہیں۔ اب ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ ہم مسلمانوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ جس طرح آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ بغیر باپ کے پیدا ہونے یا بغیر ماں کے پیدا ہونے یا کسی اور طریقے سے پیدا ہونے سے کسی کو یہ طاقت یا خصوصیت حاصل نہیں ہوتی کہ وہ معبود بن جائیں یا وہ خدا بن جائیں یا وہ عبادت کا مستحق بن جائیں، یہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ پہلا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا اور انہیں بنو اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے، جیسا کہ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنو اسرائیل کے لوگوں، میں تمہاری طرف بھیجا گیا رسول ہوں۔ یہ دوسرا عقیدہ ہے۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ جب یہودیوں نے، بنو اسرائیل کے کفار نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ تو آج بھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ عیسائی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی جان کو فدیے میں دے دیے، گناہوں کو مٹانے کے لیے دے دیے۔ غلط عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ تین عقیدے ہوئے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت جب قریب آئے گی، قیامت جب قریب آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارے گا۔
زندہ ہیں تو آسمان سے وہ نازل ہوں گے. کیسے نازل ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دمشق کی جامع مسجد میں وہ حاضر ہوں گے, 2 فرشتوں کے کاندھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر وہ اتریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ آئیں گے تو اس وقت مہدی علیہ السلام کی حکومت رہے گی. مہدی علیہ السلام کی حکومت رہے گی. وہ فجر کی نماز کے موقع پر اتریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے. تو چوتھا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب زمین پر آئیں گے. زمین میں آنے کے بعد ان کا کام کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مریم, قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں, اتر جائیں. کیوں اتر جائیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان میں زندہ اٹھا لیا ہے. وہ زمین پر اترنے کے بعد ان کا کام یہ ہوگا حکما مقسطا, انصاف والی حکومت قائم کریں گے, انصاف کے ساتھ وہ حکومت قائم کریں گے. فیکسر الصلیب, اور صلیب جو بھی ہے عیسائی جس کی عبادت کرتے ہیں, پوجا کرتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں گے. علماء اکرام نے کہا کہ قیامت کے قریب عیسائیت کا نام و نشان مٹ جائے گا. دنیا میں عیسائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والے یا جو کچھ غلط عقیدہ رکھنے والے ہیں, یا تو انہیں عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے کفر کی وجہ سے جہاد کر کے, یا تو وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, کہ ہر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے. دوسری بات, جب وہ زمین پر آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام خود نبی ہیں, رسول ہیں, ان کی ایک خاص شریعت تھی, لیکن اپنی شریعت پر وہ عمل نہیں کریں گے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے, شریعت محمدیہ, اس پر عمل کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول جیسے ہی نبی بنائے گئے, اللہ کے رسول سے پہلے جتنی شریعتیں تھیں, جتنے قانون تھے, سب کے سب منسوخ کر دیے گئے, سب کے سب ختم کر دیے گئے. عیسیٰ علیہ السلام یہاں آئیں گے زمین پر, ہماری شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلے کریں گے, عبادات انجام دیں گے اور جزیہ وغیرہ ختم کر دیں گے. جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے زمین میں فتنہ و فساد, شرک اس طرح نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. زمین میں امن و امان, سکون, راحت, اطمینان کی زندگی سارے لوگ جی رہے ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اتنی برکتیں نازل کریں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَيُفِيضُ الْمَالُ حَتَّى, کہ اس وقت اللہ تعالیٰ برکت اس قدر نازل کریں گے کہ سب کے پاس مال ہوگا, مال کی کثرت ہوگی, اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد اسلامی حکومت قائم کریں گے, انصاف کے ساتھ حکومت قائم کریں گے اور لوگوں کے لیے اچھائی کا حکم دیتے رہیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں دجال کا فتنہ بھی آئے گا. دجال کا فتنہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جب ہم پڑھتے ہیں تو قیامت کی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اسی وقت دنیا میں دجال کا فتنہ بھی ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کو مارنے میں اپنے نیزے سے عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. دجال کو اپنے نیزے سے عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. تقریباً 40 سال کی مدت وہ یہاں پر حکومت قائم کریں گے اور 40 سال کی مدت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت لوگ کرتے رہیں گے. یہاں پر امن و امان ہوگا, سکون کی زندگی رہے گی. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام حج و عمرہ بھی کریں گے. اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہیں میرے روضہ میں دفن کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بازو میں انہیں دفنایا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے, وہ عقیدہ نہیں جو ہم سنتے ہیں. اور یہی اسی وجہ سے جو لوگ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت وغیرہ کے تعلق سے خوشیاں مناتے ہیں, ان میں شرکت سے علماء اکرام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا. کیوں سختی سے منع فرمایا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وہ دن ہے یہ نہیں معلوم, ان کی ولادت کب ہوئی نہیں معلوم. لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں. گویا کہ 25 دسمبر کو اللہ کے یہاں
اللہ کے یہاں ولادت ہوئی, اسی وجہ سے وہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں. اگر کوئی آدمی ان کی خوشی میں شریک ہوتا ہے تو وہ جو بہتان لوگوں نے لگایا ہے اس میں گویا وہ شریک ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس دن جو مٹھائی دی جاتی ہے یا خوشخبری دی جاتی ہے یا ان کے کسی پروگرام میں شریک ہونے سے علماء اکرام نے سختی سے منع فرمایا, کیونکہ آدمی اس طرح کی مجلسوں میں جانے سے ہو سکتا ہے کہ کفر یا شرک کا ارتکاب کر جائے, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے معاملے میں یا جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا منسوب کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائے, زمین شک ہو جائے, اور جو پہاڑ ہے, جو مضبوط پہاڑ, اس بات کی وجہ سے, خطرناکی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنی بری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے, تو اتنی بڑی خطرناک بات ہے کہ اس بات کو سن کر آسمان, زمین اور پہاڑ یہ سب کے سب اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. اتنی بری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو اس طرح کی مجلسوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے, اس طرح کے عقیدے جو رکھتے ہیں ان سے دور رہنا چاہیے, انہیں سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں. آج سورہ زخرف کی تلاوت کی گئی. سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے قوموں کا ذکر کیا. ان میں ایک اہم واقعہ یہ بھی بیان کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور اسلام کا پیغام لے کر لوگوں میں پہنچے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں معروف انسان تھے لیکن مالدار نہیں تھے. مکے میں ایک عام انسان کی زندگی گزار رہے تھے, اچھے خاندان والے, اچھے نسب والے, باعزت خاندان سے آپ کا تعلق تھا, لیکن بڑے مالدار لوگوں میں سے آپ کا شمار نہیں ہوتا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب نبوت کی خبر انہیں دی تو مکے کے جو بعض شریر قسم کے لوگ تھے انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے علاوہ کوئی اور آدمی نہیں ملا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محمد کے علاوہ کوئی اور آدمی نہیں ملا کیا؟ مکے میں ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا, ولید ابن مغیرہ, بڑا مالدار آدمی تھا. اور طائف میں عروہ ابن مسعود نامی ایک آدمی تھا جو بڑے مالدار شمار کیے جاتے تھے, اور ان کی مالداری, سخاوت مشہور تھی. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے, تو لوگ آپ کو تانے دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ملا. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آیتیں نازل کی. یہ کسی نبی بنانا, رسول بنانا, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. جب ان لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک, کیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تقسیم کرنے کا بھیڑا اٹھا لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے, جسے چاہتا ہے رسول بناتا ہے, جسے چاہتا ہے اپنا ولی بناتا ہے. یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. تو کسی کو نبی بنانے پر اسے تانا دینا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ ان لوگوں کی جو گستاخی تھی ان پر رد کرتے ہوئے آیتیں نازل کی. اور اسی طرح سورہ دخان کی بھی تلاوت آج کی گئی. سورہ دخان میں ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ, اے نبی آپ انتظار کیجئے جب کہ آپ کے پاس دھواں جو ہے, کھلا دھواں جو ہے آپ کے سامنے آئے گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو آپ لوگوں نے سیرت میں اور مختلف واقعات میں بات سنی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستانے لگے, آپ کے لیے رکاوٹیں تیار کر دیے, اور آپ کو اذیت پہنچانا, تکلیف پہنچانا, جو بھی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں مکے والوں نے سب کچھ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے. لیکن جب پارا چڑھ گیا, اب جب صبر کا معاملہ ختم ہو گیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ پروردگار ان لوگوں کو آزمانے کے لیے, مکے والوں کو آزمانے کے لیے تو ان لوگوں پر 7 سال ایسے ہی قحط سالی بھیج دے جس طرح یوسف علیہ السلام کے قوم میں بھیجا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی. 7 سال تک مکے میں قحط سالی تھی. مکے کے لوگ پانی کے لیے, کھانے کے لیے ترستے تھے, یہاں تک کہ انہیں چمڑے, ہڈیوں پر گزارا کرنے پر مجبور ہو گئے. جب انہیں معلوم ہوا کہ محمد کی دعا قبول ہوتی ہے تو ابو سفیان جو مکے کے سردار تھے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ محمد تم تو ہمیں نیکی کا حکم دیتے ہو، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہو، اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کھانے کے لیے پینے کے لیے ترستے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ جو قحط سالی ہے وہ قحط سالی ہٹ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو قحط سالی ہٹ گئی۔ تو اس آیت میں وہی اسی کی طرف اشارہ کیا گیا، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان میں کھلا بادل آئے گا یا کھلا کیا کہتے ہیں دھواں آئے گا۔ دھواں کیوں آئے گا؟ جب قحط سالی زیادہ ہو گئی تو مکے کے لوگ بارش کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے تو دھواں ہی دھواں نظر آتا، دعا ہی دعا نظر آتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ پروردگار قحط سالی کو ہٹا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط سالی کو دور کر دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گزارش کی کہ دعا کے ذریعے اس قحط سالی کو پریشانی کو دور کر دے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لے آتے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ان کی سرکشی، ان کی مستی اور ان کی خلاف ورزی میں اور اضافہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور بہت سارے قسم سے آزمانے لگے۔ تو یہ چند اہم باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو ہر قسم کی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں جو قصے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ان قصوں میں جو عبرت کی باتیں ہیں انہیں صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے آخری عشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، بقیہ ایام سے بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم تمام کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور گناہوں کو درگزر فرمائے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔